بس بھی کر دے روحان، اب تو دن کی روشنی پھیل گئی ہے۔ نور پوری رات روحان کی شدتوں کو سہ کر اب تھک چکے تھے۔ پوری رات کے جاگے ہوئے تھے، لیکن روحان تھا کہ اس کی بے خودی میں ذرا بھی فرق نہیں آ رہا تھا۔ شادی کی رات تھی، اسی لیے جھجک کے مارے وہ اس سے زیادہ انکار بھی نہیں کر پائی، لیکن سردیوں کی طویل رات گزارنے کے بعد اب صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ بے تحاشا تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ بالآخر بے بسی سے اس نے ہاتھ جوڑ کر روحان کی منت کی تھی۔ تب وہ پیچھے ہٹا تھا، آنکھیں اس کی بھی نیند سے چور تھیں، لیکن نور کی خوبصورتی اور حسین چہرے نے تو اسے پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ بہرحال اب وہ کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔ نور کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل تھیں۔ جیسے ہی وہ گہری نیند میں گئی، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ روحان بے خبر سو رہا تھا، اسی لیے نور کو ہی اٹھنا پڑا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا، بڑی مشکل سے کمرے کے دروازے تک نیند میں جھولتی ہوئی پہنچی تھی۔ کہنے لگی کون ہے؟ تو اس کی ساس کہنے لگی بیٹا 9 بج گئے ہیں، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آ رہے ہیں، تم لوگ تیار ہو کر آ جاؤ۔ نور کا دل چاہا کہ رو دے، 7 بجے تو اس کے بیٹے نے اس کی جان چھوڑی تھی۔ وہ مشکل سے 2 گھنٹے ہی سوئی تھی جب ساسو ماں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اس نے ایک ہی نظر روحان پر ڈالی جو بے خبر سویا ہوا تھا، لیکن پھر خاموشی سے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ نہا دھو کر واپس آئی، تیار ہوئی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ تب تک اس کے گھر والے ناشتہ بھی لے کر آ گئے تھے۔ اس کی ساس فہمیدہ بیگم کہنے کی بیٹا روحان کو اٹھاؤ، کتنی بری بات ہے، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آئے ہیں۔ لیکن وہ تو روحان کے پاس جانے سے بھی کترا رہی تھی۔ رات بھر جتنی شدت اس نے دکھائی تھی، دل میں کہیں نہ کہیں روحان کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ کہیں وہ اس کے پاس جگانے جائے اور وہ پھر سے شروع ہی نہ ہو جائے۔ کہتا تھا دل نہیں بھر رہا تم سے، بس نہیں چل رہا اس رات کو مزید طویل کر دوں اور تمہاری قربت سے خود کو سیراب کرتا رہوں۔ اس کی باتوں نے نور کو جانے سے کترانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن فہمیدہ بیگم اسے بار بار کہہ رہی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کمرے میں گئی، وہ اب بھی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ویسے بھی 11 بج چکے تھے۔ وہ روحان کے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہلانے لگی، کہنے لگی روحان جلدی سے نہا کر تیار ہو جائیں، میرے گھر والے بھی آ چکے ہیں، سب ناشتے پر آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ خمار آلود آنکھیں بمشکل ہی روحان نے کھولی۔ جب نور کا نکھرا روپ دیکھا تو پھر سے دماغ پر نئے سرے سے سرشاری چھائی تھی۔ اسے کھینچ کر خود پر گرایا تھا۔ نور اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے بے ساختہ اس کے اوپر جا گری۔ کہنے لگا تمہارے پہلو سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا، ایک تو کمبخت کے رشتہ دار مجھے اسی لیے زہر لگتے ہیں، میاں بیوی کو تو وقت گزارنے ہی نہیں دیتے۔ کہنے لگی پلیز چھوڑے مجھے، لیکن روحان نے اپنی مانی پھر ایک بار کی تھی، اس کے بعد ہی اسے چھوڑا تھا اور خود نہانے چلا گیا۔ وہ زچ ہو کر رہ گئی تھی۔ باہر آیا تو تولیہ اس کے منہ پر پھینکا اور کہنے لگا میں تو اپنے سسرال والوں کے ساتھ ناشتہ کرنے جا رہا ہوں، تم جاؤ دوبارہ سے نہا کر تیار ہو جاؤ اور پھر سب کو وجہ بھی بتا دینا۔ نور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رو دے۔ بہرحال وہ جا چکا تھا۔ نور نے دوبارہ سے غسل کیا اور وہی کپڑے پہن کر تیار ہو کر باہر آ گئی، لیکن سر پر دوپٹہ اچھے طریقے سے اوڑھ لیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد روحان پھر اسے اشارہ کر رہا تھا کہ چلو کمرے میں، لیکن وہ تنگ آ چکی تھی، اسی لیے فہمیدہ بیگم کے ساتھ ہی بیٹھی باتوں میں مصروف رہی۔ لیکن روحان بار بار اپنی نظروں سے اسے کمرے میں جانے کے اشارے کر رہا تھا۔ نور کا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ غصے میں آ کے روحان کمرے میں چلا گیا، دروازہ بھی بڑے زور سے مارا تھا۔ فہمیدہ بیگم کہنے لگی اسے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں۔ بہرحال وہ کمرے میں نہیں گئی، رات کو ولیمہ تھا۔ پھر وہ پارلر چلی گئی۔ رات کو گرے اور سلور رنگ کی میکسی میں وہ کمال لگ رہی تھی، قیامت ٹھا رہی تھی، اور روحان تو اس پر نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ جب وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے تو روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ بیٹھتے ہی اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، کہنے لگا آج تو تم مجھ سے بچو گی نہیں۔ لیکن نور کا سر چکرا رہا تھا، پوری رات وہ نہیں سو پائی تھی۔ پھر پورا دن بھی فہمیدہ بیگم کے ساتھ بیٹھی رہی، اور اب تو یوں تھی کہ نیند سے بے حال تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آج بھی روحان کے ساتھ رت جگہ کاٹتی۔ رات کو نور کی والدہ صفیہ بیگم نے فہمیدہ بیگم سے کہا ہمارے ہاں رواج ہے کہ ولیمے پر ہم بیٹی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں،
اور اگلے روز دولہا اور اس کے گھر والے آ کر لے جاتے ہیں، تو آج ہم نور کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ فہمیدہ بیگم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن روحان کے تو جیسے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگا نہیں نہیں، ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے۔ فہمیدہ بیگم نے اس کے کاندھے پر ایک تھپکی لگائی، کہنے لگی بس بھی کرو، اس طرح سے بڑوں کو جواب نہیں دیتے۔ وہ کہنے لگی نور کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں، کوئی بات نہیں۔ نور بھی ایسا ہی چاہتی تھی کہ اپنی ماں کے ساتھ جائے اور نیند پوری کرے، سر پھٹ رہا تھا، لیکن روحان اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، نور نے اپنی نظریں بدل لیں، کیونکہ وہ نظروں کے اشاروں سے یہی کہہ رہا تھا کہ نور خود منع کر دے کہ وہ مائکے نہیں جانا چاہتی۔ لیکن نور نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں اور اپنے والدین کے ساتھ وہ واپس گھر آ گئی۔ جیسے ہی کپڑے چینج کر کے وہ سونے کے لیے لیٹی تھی، روحان کا فون آنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا، کہنے لگا یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہارے گھر والوں کا ایسا کون کرتا ہے؟ کہنے لگی روحان یہ رسم ہے۔ کہنے لگا بھاڑ میں جائے ایسی رسم، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں اور تم میرے ساتھ واپس گھر آؤ گی۔ روحان بے حد غصے میں تھا۔ کہنے لگی روحان میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں اپنے والدین سے کیا بہانہ بناؤں گی؟ وہ کہنے لگا کچھ بھی بہانہ بناؤ، میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے چینج تو نہیں کیا؟ وہ کہنے لگی میں سب کچھ چینج کر کے سونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، میں ابھی آ رہا ہوں، جلدی سے تیار ہو، بالکل ویسی ہی لگو جیسی ولیمے میں لگ رہی تھی۔ تمہارے زیورات میں خود اتاروں گا، تمہاری ایک ایک چیز میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، جیسے سہاگ رات کو اتاری تھی۔ تم ہوتی کون ہو بنا مجھ سے پوچھے چینج کرنے والی؟ تم میری ہو نور، میری اجازت کے بغیر تمہیں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ نور کا تو جیسے سانس سینے میں تھم سا گیا تھا، کیونکہ وہ بہت غصے میں کہہ رہا تھا۔ نور کہنے لگی پلیز ابھی نہیں روحان، میری بات کو سمجھے، میرے گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ کہنے لگا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون پریشان ہوتا ہے، کسے برا لگتا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم میری بیوی ہو اور مجھے رات کو تم اپنے کمرے میں چاہیے ہو، میں تمہیں ہر رات اپنے بستر پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہے، 15 منٹ کے اندر اندر ویسے ہی تیار ہو جاؤ جیسے کہ تم ولیمے پر لگ رہی تھی، زیورات بھی ویسے ہی پہن کے رکھنا۔ میں تمہیں اشارے کر رہا تھا کہ اپنی والدہ کو منع کر دو، کوئی بھی بہانہ بنا دو، لیکن تم نے تو میری طرف دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ کیا تمہاری نظر میں میری یہ اہمیت ہے؟ پتہ نہیں روحان کو ہوا کیا تھا، کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اپنی بات کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور نور سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بہرحال سب سے پہلے تو اس نے اپنی والدہ کو اعتماد میں لیا۔ کہنے لگی وہ روحان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں روحان کے ساتھ گھر جا رہی ہوں، پھر کبھی رہنے کے لیے آ جاؤں گی۔ اس کی والدہ نے زیادہ اعتراض نہیں کیا تھا، کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن نور کو یہ مناسب نہیں لگا کہ وہ دوبارہ سے ولیمے کا جوڑا پہنے۔ البتہ اس نے سب کچھ پیک کر کے رکھ دیا۔ روحان نے صرف باہر مین گیٹ پر ہارن دیا اور نور سے کہنے لگا باہر آ جاؤ، میں اندر نہیں آؤں گا۔ نور نے اپنے ولیمے کا جوڑا اور تمام سامان ہاتھوں میں پکڑا اور باہر چلی گئی۔ نور کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بہرحال اس نے سامان پیچھے رکھا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگا تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میری بات کا اثر نہیں ہوا تھا تمہیں؟ کہنے لگی روحان کچھ تو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اماں کیا سوچتی کہ میں کیوں دلہن بن کر جا رہی ہوں؟ بڑی مشکل سے میں نے بہانہ بنایا ہے۔ ابھی تو نور کی جان چھوٹ گئی۔ کہنے لگا گھر جا کر ویسے ہی تیار ہو جیسے تم لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے ہو جاؤں گی، لیکن آپ وعدہ کریں مجھے زیادہ تنگ نہیں کریں گے۔ میں کل رات بھی نہیں سوئی روحان، اور صبح سے جاگ رہی ہوں، میرا سر پھٹ رہا ہے، مجھے بہت شدید نیند آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا گھر تو چلو، تمہیں سلاتا ہوں، بڑی میٹھی نیند سلاؤں گا تمہیں۔ اس کی آنکھوں میں شوخی ناچ رہی تھی۔ نور کا دل دھڑکا تھا۔ بہرحال جب وہ گھر میں آئی، فہمیدہ بیگم سو چکی تھی، اپنے کمرے میں گئی تو روحان کہنے لگا چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ نور نے دوبارہ سے ولیمے کی میکسی پہنی، میک اپ کیا، یہاں تک کہ زیورات بھی پہنے۔ ابھی سب کچھ پہن کر تیار ہوئی تھی، دوپٹہ سر پر لینے کی کوشش کی تو روحان اس کے قریب آ گیا۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا اور پھر سے اس نے نور پر اپنی منمانیاں شروع کر دی۔ وہ تھکن سے چور تھی۔ رات کے 2 بجے وہ رونے لگی، لیکن روحان تھا کہ باز آنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ خدا کے لیے بس کر دو، مجھے سونے دو، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس پر کوئی جنون سوار ہے۔ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ ساری رات نور کی آنکھوں میں گزر گئی۔ صبح روحان سو چکا تھا اور وہ بے تحاشا رو رہی تھی، کیونکہ اب اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں تکلیف ہونے لگی تھی، درد ہو رہا تھا، اور اتنی شدت سے درد ہو رہا تھا کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
اس نے سوئے ہوئے روحان کو اٹھایا، اسے ہلانے جلانے لگی۔ روحان گہری نیند سے جاگا، لیکن نور کو یوں تڑپتا دیکھ کر پریشان ہوا۔ کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگی میرے بہت درد ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، روحان پلیز کچھ کرو۔ روحان نے دیکھا وہ پیٹ کے نچلے حصے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تڑپ رہی تھی۔ وہ خود بھی گھبرا گیا کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نور کو ہوا کیا ہے۔ کہنے لگا میں امی کو بلاتا ہوں۔ اٹھ کے بیٹھ گیا، جلدی سے اپنی شرٹ پہنی، بٹن بند کیے، اپنے بالوں کو درست کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ہی فہمیدہ بیگم گھبرائی ہوئی کمرے میں آئی، تب تک وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ فہمیدہ بیگم خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ روحان سے کہنے لگی ایسا کرو ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے۔ روحان باہر چلا گیا، فہمیدہ بیگم نے اسے سہارا دیا، اسے باہر لے آئی، لیکن جب ہاسپٹل لے کر گئے تو لیڈی ڈاکٹر نے برے طریقے سے فہمیدہ بیگم کو ڈانٹا تھا۔ کہنے لگی آپ کے بیٹے نے کیا حال کیا ہے اپنی بیوی کا، اسے ذرا بھی احساس نہیں؟ وہ کہنے لگی نور کے انٹرنل سائٹ پر زخم ہو چکے ہیں، اسی لیے اپنے بیٹے سے کہیں کہ اپنی بیوی سے دور رہے۔ یہ سن کر فہمیدہ بیگم تو شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ جیسے ہی نور کے ساتھ کلینک سے باہر آئیں تو روحان کھڑا تھا، اپنی والدہ سے کہنے لگا کیا ہوا، لیکن وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی یہ تو تمہیں پتا ہوگا، شرمندہ کر کے رکھ دیا تم نے مجھے۔ وہ شاید کچھ سمجھ چکا تھا، اسی لیے نظریں چرانے لگا۔ جیسے ہی نور گاڑی میں بیٹھی آنکھیں بند کر چکی تھی، 2 دن سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی اور درد برداشت کر کے بے حال تھی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا تھا، کچھ میڈیسن بھی دی تھی۔ روحان نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی کہنے لگی کہ نور کے گھر لے کر جاؤ، اس کے مائکے۔ روحان کہنے لگا کیوں؟ وہ کہنے لگی یہ وہیں رہے گی 8 دن، اپنے مائکے رہے گی، آرام کرے گی۔ وہ کہنے لگا امی وہ گھر پر بھی تو آرام کر سکتی ہے۔ فہمیدہ بیگم کہنے لگی نہیں، جو کہہ رہی ہوں وہی کرو۔ نور نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ فہمیدہ بیگم نور کو اس کے مائکے چھوڑ آئیں۔ اس کی والدہ سے کہنے لگی کہ ولیمے پر بھی روحان نے اسے رہنے نہیں دیا، اسی لیے 8 دن نور آپ کے پاس رہے گی۔ اس کی والدہ بھی خوش ہو گئی، لیکن بیٹی کے چہرے پر درد کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ نور نے بھی کوئی بات نہیں بتائی کیونکہ فہمیدہ بیگم نے اسے منع کیا تھا کہ گھر والوں سے کچھ بھی ذکر مت کرنا، میں روحان کو سمجھاؤں گی، وہ آئندہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن نور کے دل میں تو جیسے روحان کی قربت کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ 2 دن تو روحان نے کچھ نہیں کہا، بڑے ضبط سے گزارے، لیکن 2 دن بعد اس نے نور کو فون کیا۔ نور اس وقت بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ فون اٹھایا تو کہنے لگا اچھا بہانہ لگایا ہے، تمہیں ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو مائکے جا کر بیٹھ گئی ہو؟ کہنے لگی آپ کو آنٹی نے کچھ نہیں بتایا؟ کہنے لگا یار تم انوکھی لڑکی تو نہیں ہو، جس کی شادی ہوئی ہے سب کی ہوتی ہے، سب کے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ہی سب کچھ کرتے ہیں، ان کی بیویاں یوں رونے نہیں بیٹھ جاتی، تھوڑا صبر کرنا سیکھو، واویلا نہ مچایا کرو۔ تم نے پتہ نہیں لیڈی ڈاکٹر سے کیا کہا اور اس نے میری ماں سے کیا کہا۔ نور میں کچھ نہیں جانتا، میں تمہارے بغیر 8 دن تو کبھی نہیں گزار سکتا، میں نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ یوں اکیلا سوں۔ نور کہنے لگی روحان آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی؟ وہ کہنے لگا شٹ اپ، کوئی بھی بہانہ بناؤ، کچھ بھی کرو، بس گھر واپس آؤ، 2 دن سے میں پاگل ہو رہا ہوں، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی، مجھے تم چاہیے ہو۔ نور نے فون بند کر دیا، ایک تو اپنی تکلیف سے 2 4 تھی، 2 دن بعد جا کر اس کے درد کو کچھ افاقہ ہوا تھا، اور اب روحان اسی ذہنی طور پر پریشان کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ فون ہی نہیں اٹھائے گی، بہانہ بنا دے گی، لیکن وہ روحان تھا۔ نور نے چند دن اس کا فون اٹھایا ہی نہیں، جب بھی اٹھاتی تو بہانہ بنا دیتی کہ وہ کچھ دیر بعد فون کرے گی، ابھی بیزی ہے۔ 8 دن گزر چکے تھے اور روحان کا غصے سے برا حال تھا۔ فہمیدہ بیگم نے بھی اس پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ نور کو لینے کے لیے نہیں جائے گا۔ 8 دن بعد فہمیدہ ہی اسے گھر لے کر آئی تھی، اور روحان کا موڈ سخت خراب تھا۔ نور کو دیکھ کر بھی اس نے اپنا رخ بدل لیا، چپ چاپ کھانا کھاتا رہا، اسے چور آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد جلدی ہی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسے لگا تھا نور کمرے میں جلدی آ جائے گی، اسے منانے کی کوشش کرے گی۔ جیسے ہی کھانا کھا کر نور فارغ ہوئی اور روحان اپنے کمرے میں گیا، فہمیدہ بیگم نے نور کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی میں تمہارے سامنے بہت شرمندہ ہوں، لیکن
تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی آنٹی مجھے خود ان باتوں کا اتنا پتہ نہیں تھا۔ میں روحان کو بہت کہتی تھی لیکن وہ میری کچھ نہیں سنتا۔ وہ کہنے لگی میں نے اسے خوب سمجھایا ہے، بہت ڈانٹا بھی ہے، آئندہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا، لیکن کوشش کر کے تم کمرے میں ذرا دیر سے جایا کرو۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گی میں ویسے ہی کروں گی۔ کچھ دیر وہ فہمیدہ کے کمرے میں ہی بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور روحان تب کر رہ گیا۔ کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے 11 بجے نور کمرے میں آئی تھی اور وہ لیپ ٹاپ پر بے فضول وقت گزار رہا تھا۔ نور کو دیکھ کر اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ نور جیسے ہی اندر آئی کہنے لگا دروازہ بند کر کے لاک کرو۔ بہت غصے میں تھا، نور بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا، دروازہ لاک کیا، دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب آ گئی۔ بڑے غصے سے روحان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ کہنے لگا تمہارے نزدیک میری کیا اہمیت ہے؟ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ کہنے لگی روحان میرے نزدیک آپ کی بہت اہمیت ہے اور آپ کی نظر میں بھی میرا احساس ہونا چاہیے۔ میں 8 دن سے میڈیسن کھا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ سب پٹیاں مجھے مت پڑھاؤ، اپنی ماں سے میں بہت لمبا لیکچر سن چکا ہوں، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ تم کوئی واحد لڑکی نہیں ہو، سب کے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اسی طریقے سے رہتے ہیں، لیکن وہ موم کی گڑیاں نہیں بنی رہتی۔ اس نے تکیہ درست کیا اور کروٹ دوسری طرف موڑ کر لیٹ گیا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے، اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر ہی کہیں گرایا تھا۔ خود پر ضبط باندھ کر وہ خود ہی روحان کے پاس گئی۔ وہ کروٹ دوسری جانب لے کر لیٹا ہوا تھا، بہت غصے میں تھا۔ نور نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا تو جھٹک دیا۔ کہنے لگا پیچھے ہٹو، ہاتھ مت لگانا مجھے، جا کے آرام کرو، آج کے بعد کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ وہ کہنے لگی روحان پلیز مجھ سے ناراض مت ہو۔ کہنے لگا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگی فرق پڑتا ہے؟ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھ سے یوں موڑ کر لیٹیں گے تو مجھے فرق پڑے گا نا؟ بس یہ کہنا تھا۔ روحان نے اس کی طرف اپنا رخ بدل لیا۔ کہنے لگا پڑتا ہے تمہیں فرق؟ تمہیں پتا ہے میں تم سے ناراض ہوں؟ کہنے لگی ہاں مجھے نظر آ رہا ہے، منہ پھولا ہوا ہے، مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں تو ظاہر ہے مجھ سے ناراض ہیں۔ کہنے لگا ناراض ہوں تو مجھے راضی کرو۔ اس کی آنکھوں کی وارفتگی نے نور کا دل دھڑکایا تھا۔ جانتی تھی وہ راضی کس چیز سے ہوتا ہے۔ وہ نظریں چرا گئی۔ کہنے لگی ایسا کرتے ہیں ہم باتیں کرتے ہیں۔ کہنے لگا باتوں سے تو میرا گزارا نہیں ہوتا، میرا گزارا تو کسی اور چیز سے ہوتا ہے۔ لیکن نور کترانا شروع ہو گئی تھی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، لیکن روحان اس کی باتیں سنی انسنی کر رہا تھا۔ اس کے قریب آنے لگا لیکن وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی روحان پلیز۔ وہ کہنے لگا مرنے والی کیوں ہو جاتی ہو؟ تمہارا شوہر ہوں، تمہارے قریب نہیں آؤں گا تو پھر کہاں جاؤں گا؟ یا دوسری عورت کے پاس جاؤں گا؟ نور تم میری بیوی ہو اور میں اپنی ہر خواہش، اپنا جنون، اپنی شدت صرف تم پر لٹانا چاہتا ہوں۔ تم ہی انکار کرو گی، تم ہی روکو گی، تم ہی بہانے کرو گی۔ تمہاری اس قسم کی باتیں صرف میری ضد کو بڑھاتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی، اور جب مرد ضد میں آ جائے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ چلو آؤ ادھر مجھے مناؤ، اور ویسے مناؤ جیسے میں راضی ہو سکتا ہوں۔ تم نہیں آؤ گی تو میں آؤں گا، میں آؤں گا تو صبح پھر تمہیں ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ پتہ نہیں لیڈی ڈاکٹر کو تم نے کتنے پیسے دے کر سکھایا ہے کہ وہ ایسے جملے بولے تاکہ میں تم سے دور رہ سکوں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تم جیسی عورتوں کی چالیں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ شوہر سے دور رہنے کے نئے سے نئے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں تم لوگوں نے۔ پتہ نہیں یہ خوبصورتی، یہ حسن تم لوگوں نے کس کو دکھانا ہے۔ پتہ نہیں وہ بات کو کس طرف لے گیا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہوئی، لیکن پھر جب اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے آپ کو روحان کے حوالے کر دیا۔ آج کی پوری رات بھی روحان نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ جیسے ہی وہ نیند سے آنکھیں بند کرتی تو اس کے رخسار کو تھپ تھپانے لگتا، کہتا سونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ساتھ دو، میری طرف دیکھو۔ نور کو لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں آنے والا اس کا ہمسفر بالکل بے حس ہے، عورت کی تکلیف سے اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ بہرحال اگر وہ ذرا بھی احتجاج کرتی تو روحان کی شدتیں بڑھ جاتی تھیں، جسے سہنا نور کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ضد میں آ کر نہ اسے سونے دیتا اور نہ خود سوتا تھا۔ اس کے والد کی اپنی فرم تھی اور وہ آفس لیٹ ہی جاتا تھا، کبھی 10 بجے کبھی 11 بجے، کیونکہ اپنا کام تھا، اسے پرواہ نہیں تھی، اسی لیے رات دیر تک اس کے ساتھ جاگتا رہتا۔ البتہ نور 15 دنوں کے اندر اندر ہی کمزور ہونے لگی۔
اس کے چہرے کی رونق ختم ہونے لگی تھی۔ راتوں کو جاگ جاگ کر اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے تھے، لیکن روحان اس کی شدتوں میں کمی آتی ہی نہیں تھی۔ خود وہ خوش خوراک تھا، روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا تھا، وہ بھی ڈرائی فروٹ والا، ہر طرح سے اپنا خیال رکھتا تھا۔ البتہ نور سے کہتا تھا مجھے موٹی خواتین بالکل پسند نہیں ہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے ہی فٹ رکھنا۔ نور نے اب شکایت کرنی چھوڑ دی تھی، خود کو حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ اسے لگا جیسے جیسے وقت گزرے گا روحان خود بخود نارمل ہو جائے گا، لیکن یہ صرف اس کا خیال تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا، لیکن نور کے رت چکے ویسے ہی تھے۔ کبھی کبھی تنگ آ جاتی تھی، رونے لگ جاتی تھی، لیکن روحان سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ 1 مہینے بعد اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جب گئی تو اس نے اسے حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ شروع کے چند مہینوں میں تمہیں احتیاط برتنی پڑے گی، تمہارا شوہر تمہارے قریب نہ آئے۔ فہمیدہ بیگم کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، ایسا ہی ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اس کا شوہر اس کے قریب آئے تو اس کی پریگننسی ضائع ہو سکتی ہے، اس کا نظام پہلے ہی بہت نازک ہو چکا ہے، بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے تو اسے بستر سے اٹھنے سے بھی منع کیا تھا۔ یہ خبر جب روحان کو پتہ چلی تو وہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا یہ کیا تماشا تم نے کھڑا کر دیا ہے، بچہ کہاں سے ہو گیا؟ میں تو ابھی ایسے کسی موڈ میں نہیں ہوں، مجھے ابھی اولاد نہیں چاہیے، میں کل ہی تمہارا ابارشن کروا دوں گا، ابھی تو مجھے صرف اپنی شادی شدہ لائف کو انجوائے کرنا ہے۔ یہ سن کر نور کی رنگت اڑی تھی، اسے تو لگا تھا کہ اولاد کی خوشی میں روحان یہ احتیاط بھی کر جائے گا۔ بچہ تو ہر انسان کو پیارا ہوتا ہے، اور جب یہ پتہ چلے کہ وہ باپ بننے والا ہے انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ لیکن روحان کے خیالات سن کر نور کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کہنے لگی روحان آپ ایسی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ وہی باتیں کر رہا ہوں جو مجھے کرنی چاہیے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ بات میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے بتا چکا ہوں۔ نور کہنے لگی لیکن مجھے بچہ پیدا کرنا ہے، ڈاکٹر نے جو احتیاط بتائی ہے مجھے وہ بھی کرنی ہے۔ کہنے لگا تو یہ کس کا بچہ ہے؟ میرا بچہ ہے نا، مجھے نہیں چاہیے، جب چاہیے ہوگا تو لے لوں گا۔ وہ کہنے لگی آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، جیسے آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اگر میرا بچہ ضائع ہو گیا تو دوبارہ ماں بننا میرے لیے مشکل ہے۔ خدا کے لیے روحان آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ وہ کہنے لگا میرا دماغ خراب مت کرو، ساری ڈرامے بازی جانتا ہوں میں تمہاری، مجھ سے دور رہنے کے تم بہانے تراشتی ہو، جب بھی میرے پاس آتی ہو تمہاری شکل پر 12 بچ جاتے ہیں، بیزار بیزار سی نظر آتی ہو، مجھے ویسا رسپانس نہیں دیتی جیسا میں چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی اور کیا کروں؟ 1 مہینہ ہو گیا ہماری شادی کو، اور شادی کے اس 1 مہینے میں نے ٹھیک سے سو کر نہیں دیکھا، پھر بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کو رسپانس نہیں دیتی؟ کہنے لگا ہاں، میں سیٹسفائی نہیں ہو پاتا، میں ابھی تک تم سے سیٹسفائی نہیں ہوا ہوں، مجھے سیٹسفیکشن چاہیے، مجھ سے ویسی ہی جنونی محبت کرو جیسی میں تم سے کرتا ہوں۔ یہ بچہ یہ سب کچھ چھوڑو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، جب میرے پاس آتی ہو تو بس پاگل ہو جایا کرو، مجھے تمہارا پاگل پن دیکھنا ہے، ویسا پاگل پن جیسا میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ نور تو اس کی باتیں سن کر بری طرح سے گھبرانے لگی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، نہ سمجھ آنے والی۔ روحان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا۔ نور اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی، سوچ رہی تھی کہ ہر بات فہمیدہ بیگم سے کہہ دے گی، اسے کہے گی کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بچہ ضائع ہو۔ ایک طرف لیڈی ڈاکٹر کی باتیں اسے ڈرائے ہوئے تھیں، دوسرا روحان کی باتوں نے اس کی جان نکال کر رکھتی تھی۔ پتہ نہیں اسے کیسی سیٹسفیکشن چاہیے تھی، اس کا ساتھ دیتی تو تھی جتنا دے سکتی تھی، ہاں جانوروں والا سلوک نہیں کر سکتی تھی جو وہ اس کے ساتھ کرتا تھا۔ تبھی کبھی کبھی تو اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر اتنی زور سے کاٹتا کہ اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگتا، وہ پیچھے دھکیل دیتی اسے، کہتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتا یہی تو مزہ ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ شادی شدہ زندگی کا مزہ کیا ہوتا ہے، تم ایک دم بور لڑکی ہو۔ جسے وہ محبت کہتا تھا نور کو وہ ہوس لگتی تھی، اور یہ سب وہ نہیں کر پاتی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنا سر پکڑے رو رہی تھی، ایک طرف ڈاکٹر کی باتیں تو دوسری طرف روحان کی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ماں بنے، مگر روحان کا رویہ اسے اندر تک توڑ چکا تھا۔ لیکن سانس خارج کر کے وہ سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب فہمیدہ بیگم اس کے لیے تازہ انار کا جوس لے کر کمرے میں آئی،
اسے یوں پریشان دیکھ کر کہنے لگی، ارے بیٹا کیا ہوا؟ سر میں درد تو نہیں ہے؟ لاؤ میں دبا دوں۔ طبیعت ٹھیک تو ہے نا تمہاری؟ کچھ ٹھنڈا گرم چاہیے تو بتاؤ، میں لا کر دیتی ہوں۔ فہمیدہ بیگم تو نور کو یوں بیٹھا دیکھ کر پریشان سی ہو چکی تھی، لیکن اپنی ساس کو دیکھ کر وہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، نہیں آنٹی، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑے سے چکر آ رہے تھے۔ ابھی بھی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑے تھے۔ جو بات روحان نے کی تھی اس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خوش رہنا چاہتی تھی اپنے بچے کی خاطر، لیکن روحان کی بات نے اس کی آنکھوں میں آنسو لا چکے تھے۔ ابھی اس نے اپنی ساس کو بتانے کے لیے کچھ اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ وہاں پر روحان آ گیا۔ روحان کو دیکھ کر جس طرح خوف کے مارے وہ اپنی جگہ دب گئی تھی، فہمیدہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے یوں اچھل کر پیچھے ہوتے دیکھ فوراً اسے کاندھوں سے پکڑ لیا، کہنے لگی، ارے ارے بیٹا کیا ہو گیا؟ یوں تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس حالت میں جو ڈرنا گھبرانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا نور؟ سینے پر ہاتھ رکھے اپنا سانس نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب فہمیدہ بیگم نے ایک بار پھر گھور کر اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہنے لگی، کیا کہا ہے تم نے بہو کو؟ بتاؤ، یہ کیوں تمہیں دیکھ کر اتنی ڈری رہی ہے؟ جانتے بھی ہو یہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ فہمیدہ بیگم نے مسکرا کر اس سے بات کی، لیکن روحان کے چہرے کا تاثر وہیں کا وہیں تھا۔ نہ ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے کم ہوئے تھے اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ آئی تھی۔ کہنے لگا، اچھا تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے فی الحال باپ بننے کا، بس مجھے زندگی میں فی الحال سکون چاہیے، اور ویسے بھی یہ میری بیوی تھی، یہاں پر میرے لیے لائی گئی ہے، بچے اس نے میرے پیدا کرنے ہیں، تو یہ کس کی اجازت سے ماں بن رہی ہے؟ جب تک میں نہیں چاہوں گا اسے کوئی حق نہیں پہنچتا ماں بننے اور بچوں کے انبار کھڑے کرنے کا۔ یہ بات ابھی روحان کے منہ سے نکلی تھی کہ فہمیدہ بیگم نے اٹھ کر اسے زوردار تھپڑ مار دیا۔ روحان کو اس تھپڑ کی امید نہیں تھی۔ اسے تھپڑ مار کر کہنے لگی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ تمہیں کوئی پرواہ بھی ہے کہ نہیں؟ ارے وہ لڑکیاں تو خوش نصیب ہوتی ہیں جو شادی کے فوراً بعد اس درجے پر فائز ہو جاتی ہیں، ورنہ جانتے بھی ہو اپنے خاندان میں ہی تمہاری کتنی مثالیں موجود ہیں۔ شادی کو سالوں گزر جاتے ہیں اور اولاد کی نعمت کے لیے لوگ در بدر کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ بچے آئیں گے تو تمہارے سکون میں اضافہ ہوگا، تمہاری زندگی میں رونقیں آ جائیں گی۔ پھر فہمیدہ بیگم کو کہاں پتا تھا کہ وہ جس سکون کی تلاش میں ہے وہ اسے بچوں سے نہیں بلکہ نور سے ہی چاہیے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے فہمیدہ بیگم چپ ہوئی تھی، لیکن روحان غصے سے گھور کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، سارا کیا دھرا تمہارا ہے نا؟ شاباش، ہر ایک چیز کو اپنی طرف کر لو۔ میری ماں کو بھی تم ہی نے قابو کر لیا۔ میرے خلاف سارا دن یہاں پر بیٹھ کر انہیں بھڑکاتی رہا کرو۔ اتنی محبت جو شوہر اپنی بیویوں سے کرتے ہیں نا، ارے وہ تو اس کے قدم دھو کر پیتی ہیں، اور تم یہاں پر میری ماں کو ہی میرے خلاف کرتی جا رہی ہو۔ روحان کمرے سے باہر جا چکا تھا اور وہ اس کے پیچھے گئی تھی اور کہنے لگی، روحان، میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، پلیز میری بات سنیں، 2 منٹ رکیں تو صحیح۔ مگر روحان گاڑی میں بیٹھ کر باہر جا چکا تھا۔ فہمیدہ بیگم نے اسے پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی، دفع کرو اسے، پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا خرافات چلتی رہتی ہیں، تم بس اپنی صحت کا خیال رکھو۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ اسے خوف آ رہا تھا، نہ جانے رات کی کس پہر جب روحان واپس آئے گا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ فہمیدہ بیگم کسی طرح بس بہو کے سامنے اپنے بیٹے کی تعریفیں کرنا چاہتی تھی۔ کہنے لگی، بیٹا فکر مت کرو، بس لاڈلا ہے نا، میرا اکلوتا بیٹا ہے، آج تک اسے ہم سب سے محبت ہی بس ملی ہے، بس یہی وجہ ہے کہ میرا لاڈلا ایسا رد عمل دے رہا ہے۔ جب تم ماں بن جاؤ گی اور گود میں بچہ لیے اس کے سامنے ہوگی تو پھر دیکھنا یہ اپنی اولاد پر جان وارے گا۔ فہمیدہ بیگم نور کو روحان کے بچپن کی باتیں بتانے لگی تو اس کا رویہ کچھ بہتر ہو چکا تھا۔ وہ فریش ہو چکی تھی، دل میں یہ سوچنے لگی کہ کیا واقعی روحان کو بچوں کو اپنانے کے لیے وقت چاہیے، وہ کچھ عرصے تک ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے روحان کے لیے کھانا بنایا۔ رات کو کھانے کی میز پر روحان بیٹھا تھا، نہ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اپنی بیوی کی طرف۔ فہمیدہ بیگم نے تو اسے اپنے سینے سے لگا کر تھپڑ لگانے کی معافی مانگ لی تھی، لیکن نور کو یوں نظر انداز کر رہا تھا جیسے کہ وہ اس کے سامنے موجود ہی نہ ہو۔ اس کے باوجود نور خود کو خوش رکھ رہی تھی،
اپنے بچے کی خاطر۔ رات کو کچن سمیٹنے کے بعد اس نے اپنے اور روحان کے لیے دودھ گرم کروایا۔ سونے سے پہلے فہمیدہ بیگم چائے پیتی تھی۔ ان کے کمرے میں چائے بھجوانے کے بعد وہ گرما گرم دودھ ٹرے میں رکھے خود ہی کمرے میں آ رہی تھی۔ جیسے ہی دروازے کو کوہنی کی مدد سے دھکیلنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ نور نے روحان کو آواز دی کہ روحان دروازہ کھولیے، میں دودھ لے کر آئی ہوں۔ پہلے تو وہ کچھ نہ بولا، پھر اس کے بار بار کہنے پر وہ کہنے لگا، تو میں کیا کروں، مجھے نہیں پینا۔ نور نے مذاقاً ہنس کر جان بوجھ کر کہا کہ ارے فہمیدہ آنٹی آپ دیکھیے نا، روحان دروازہ نہیں کھول رہا۔ اتنا سننا تھا کہ روحان جھٹ سے اپنے بستر سے اٹھا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ وہاں پر فہمیدہ بیگم موجود نہیں تھی، لیکن نور نے زوردار قہقہا لگایا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ روحان کو کچھ کہتی، روحان نے اگلے پل غصے سے اس کے بازو کو جھنجھوڑا تھا تو گرم گرم دودھ کا گلاس نور کے ہاتھ اور پیٹ پر گر چکا تھا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی، روحان نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، خبردار تمہارے منہ سے ایک بھی آواز نکلی تو۔ وہ درد سے جلن سے چلاتے ہوئے خود کو چھڑوا رہی تھی۔ آنکھوں میں پانی آ چکا تھا، لیکن روحان نے اسے دھکا مار کر کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ اس کمرے سے۔ تم میری بیوی بن کر اس کمرے میں رہنا ہی نہیں چاہتی، بلکہ بچہ پیدا کرنے والی مشین، ایک موٹی بھدی عورت بننا چاہتی ہو۔ تو جاؤ، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، میں تمہاری کوئی جگہ نہیں اس میں۔ ابھی تک اس کے ہاتھ اور پیٹ پر دودھ گرنے سے جلن ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور جا کر سامنے ریلنگ سے لگی۔ پیٹ میں درد کی شدید تکلیف ابھرنے لگی۔ ڈر سے وہ چلائی تھی۔ فہمیدہ بیگم جو بس نیم نیند میں تھی، بہو کے چلانے پر فوراً اٹھ بیٹھی۔ روحان نے اسے بازو سے جھنجھوڑ کر اندر لا کر بیڈ پر پٹخا تھا۔ کہنے لگا، خبردار جو تمہارے منہ سے میری ماں کے سامنے ایک بھی لفظ نکلا تو۔ کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں مر رہی تم، اتنی بھی نازک مت بنو۔ اسے جھڑک رہا تھا جب فہمیدہ بیگم کمرے میں آئی۔ کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، ٹھیک تو ہو تم؟ وہ پیٹ پکڑے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ روحان کو ایک بار پھر وہ کسی طرح کی شکایت کا موقع نہ دے۔ روحان کہنے لگا کہ کچھ نہیں امی، آپ بھی بلا وجہ اٹھ کر آ گئیں، ٹھیک ہے، بس ہلکا سا درد ہو رہا تھا، میں نے دوا دے دی ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ فہمیدہ بیگم نے جب نور کو دیکھا تو اس کا چہرہ بالکل سرخ لال ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ضبط کی انتہا پر ہو۔ وہ اس کے قریب آئیں اور بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، بیٹا کوئی پریشانی کی بات تو نہیں نا، بتاؤ مجھے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اگر کہو تو میں تمہارے پاس یہیں پر سو جاتی ہوں۔ وہ بڑے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر پوچھ رہی تھی، لیکن پیچھے کھڑا روحان ہاتھ کے اشارے سے اسے گھور کر کہہ رہا تھا کہ خبردار جو تم نے حامی بھری تو۔ وہ گہری سانس خارج کر کے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، نہیں نہیں آنٹی، میں ٹھیک ہوں، آپ جائیے، بلا وجہ اٹھ کر آ گئیں، یہ تو بس ایسے ہی چکر سے آ گئے تھے اور دودھ کا گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ابھی روحان مرہم لگا دیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے یہ الفاظ کہے تو فہمیدہ بیگم بھی وہاں سے جا چکی تھی، لیکن جانے سے پہلے اپنی نگرانی میں روحان سے اس کے ہاتھ پر مرہم ضرور لگوائی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے گئیں تو اس نے اپنے ضبط کا دامن چھوڑ دیا، آنکھوں میں آنسوں کو روک نہ سکی، کہنے لگی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے روحان، پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ آپ کو میرا ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ میں بھی آپ کی طرح جیتی جاگتی انسان ہوں، کیا آپ کو میری حالت پر رحم نہیں آتا؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ کو مجھ سے محبت ہے، آپ میری جدائی برداشت نہیں کر سکتے، وہیں دوسری جانب آپ کا یہ رویہ، یہ محبت تو نہیں کہلاتی، یہ تو حسن پرستی کہلاتی ہے، یہ تو حسن پرستی کہلاتی ہے۔ آپ صرف اور صرف میرے حسن سے محبت کرتے ہیں، میرے خد و خال سے محبت کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو میرے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ روحان نے جب یہ سنا تو اگلے ہی پل اپنی کن پٹی مسلتے ہوئے کہنے لگا، اب بس بھی کرو، کیا فلاسفی لے کر بیٹھ گئی ہو؟ تمہارے ساتھ شادی کر لی، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ ابھی سے یہ رونا دھونا مچا دیا ہے تم نے، ادھر دکھاؤ، زیادہ تو نہیں چل گیا ہاتھ تمہارا؟ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب بیٹھ چکا تھا اور اگلی بار اس نے اس کے جلے ہوئے پیٹ پر بھی دوا لگانا شروع کر دی، جو ہلکا ہلکا سرخ ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، ابھی بھی درد کی ٹیسیں اسے پیٹ میں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے پیٹ کے اندر کوئی چیز کٹ رہی ہو۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ روحان مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے۔
لیکن بار بار اس کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر اس نے دراز سے ایک پین کلر نکال کر اسے کھانے کو دی۔ وہ منع بھی کرتی رہی کہ نہیں روحان، ایسی حالت میں اس طرح کی دوائیں نہیں کھائی جاتی، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، لیکن روحان زبردستی اسے منہ میں دوا دے کر پانی پلا چکا تھا۔ کہنے لگا بلا وجہ ہی ڈاکٹر نے تماشا بنا رکھا ہے، خود بیگ بھر کر جو دوا دیتے ہیں وہ ان کو دکھائی نہیں دیتی، گھر سے کوئی دوا لیں تو وہ یہ ہے وہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ دوا کا اثر فوراً ہوا تھا، کچھ دیر بعد ہی درد کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ روحان اس کے قریب لیٹ چکا تھا، کہنے لگا اب تم کچھ بھی نہیں بولو گی، سمجھی؟ بیوی ہو تم میری، اور یہ کیا پیار محبت کے قصے چھیڑ رکھے تھے تم نے؟ یہ میری محبت ہی ہے نا، جو میں تمہیں سونے نہیں دیتا، رات رات بھر جگائے رکھتا ہوں اور تم پر اپنی شدتیں لوٹاتا ہوں۔ بتاؤ بھلا، اگر مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی، تم سے محبت نہ ہوتی، تو کیا میں یوں تمہیں رات رات بھر جگا کر رکھتا؟ میں تو تمہیں منہ تک نہ لگاتا۔ کیا تم وہ شوہر نہیں دیکھے جو بیوی کے قریب آتے ہی اس سے الجھن محسوس کرتے ہیں؟ ان سے آنے والی لہسن پیاز کی بدبو ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتی، اور وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر تمہارے حسن پر فدا ہے۔ یہ سن کر نور کا دل سہم چکا تھا، وہ اس کی ہوس پرستی کو ہی محبت سمجھ کر خاموش ہو چکی تھی، جب باتوں ہی باتوں میں وہ ایک بار پھر اس کے قریب لانے لگا اور وہ اپنا آپ اسے سونپ کر پیار سے کہنے لگی، ایک آخری بار اس نے کہا تھا، پلیز روحان ایسا مت کریں، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا، مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن روحان اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگا، پلیز جان، صرف ایک بار مجھے اپنے پاس آ کر مجھے اپنی ساری تشنگی مٹانے دو، اس کے بعد میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، صرف اور صرف آج کی رات کے لیے۔ وہ جتنی بھی تکلیف ہوئی تھی اس نے ایک بار پھر اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے باوجود وہ اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے، لیکن روحان تو بس کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اکتائے ہوئے لہجے میں اس پر بے ہوشی سی طاری ہونے لگی، کہنے لگی، پلیز پلیز بس کر دیجیے، مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے موت دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن روحان اس سے چند لمحوں کی مہلت مانگتا ایک بار پھر اس میں کھو چکا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ دنیا سے بیگانی اپنی آنکھیں میچ چکی تھی، اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگی اور وہ مسلسل اس کے منہ پر انگلیاں پھیرتے اسے کہہ رہا تھا، نہیں نہیں، آنکھیں بند مت کرنا، ادھر میری طرف دیکھو نا، یہاں میرا ساتھ دو، ادھر دیکھو۔ ابھی وہ اسے یہی بول رہا تھا، لیکن وہ تو جیسے ہر ایک چیز سے بیگانی ہو چکی تھی۔ روحان کو اس پر غصہ آ گیا، اگلے پل اس نے اس کے ساتھ ایسی سختی برتی کہ فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے نکلی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جان ہی لبوں پر آ چکی ہو۔ نفرت حقارت کیا ہوتی ہے اس وقت اسے اپنے شوہر سے محسوس ہو رہی تھی، جب اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ کہہ رہا تھا، چپ، خبردار، مزید کوئی آواز اپنے حلق سے مت نکالنا۔ وہ درد سے دوہری ہو چکی تھی، اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں باہر تک جا رہی تھی۔ فہمیدہ دروازہ دھڑا دھڑ دستک دے رہی تھی، جب روحان نے اسے سختی سے تنبیہ کی کہ ماں کو کچھ مت بتانا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو نور درد کے مارے اٹھ کر اپنی ساس کے گلے لگنا چاہتی تھی، لیکن جھٹ سے گر گئی۔ اسے یوں گرا دیکھ کر فہمیدہ بیگم فوراً آگے بڑھی۔ جس حالت میں وہ اس وقت تھی، فہمیدہ بیگم بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ انہیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس لڑکے کو ایسی کون سی غیرت دلائیں کہ اسے عقل آ جائے۔ فوراً نور کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے نور کی حالت دیکھی تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، اس کی شادی کسی حیوان سے کروائی گئی ہے یا شیطان سے؟ کیونکہ وہ حیوان جیسے شیطان تو ہو سکتا ہے مگر انسان نہیں، انسان یوں نہیں کرتے۔ یہ اس لڑکی کی حالت دیکھیے، ابھی سے 1 ہفتہ نہیں ہوا، مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے اس کی شادی ایک جسم کے پجاری سے کروا دی ہے، جس کے لیے صرف اور صرف عورت ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جسے جب اس کا من چاہے گا وہ اپنے منہ میں چبائے گا اور جب دل چاہے گا تھوک کر چلا جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر فہمیدہ بیگم کے آنسو آ چکے تھے، کیونکہ آس پاس بیٹھی اور عورتیں تک بھی ڈاکٹر کی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ فہمیدہ بیگم کی اپنے علاقے میں بہت عزت تھی، خاندان پڑوس کی عورتیں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، یہ عورتیں بھی انہیں اچھے سے جانتی تھی، سبھی ایک دوسرے سے منہ چھپانے لگی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا، آپ کی بہو کا بچہ ضائع ہو چکا ہے، مبارک ہو آپ کو، آپ کو تو اس خوشی کے موقع پر مٹھائی بانٹنی چاہیے، جشن منانا چاہیے، بتائیے
کال کر کے اپنے بیٹے کو. آج سے پہلے وہ ڈاکٹر کسی کے ساتھ جو پرسنل نہیں ہوئی تھی، مگر آخر کو وہ بھی ایک انسان تھی. کتنا برداشت کرتی جو ظلم اس بچی پر کیا جا رہا تھا. مزید اس سے برداشت نہ کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ فہمیدہ بیگم کی ہی عمر کی ایک عورت تھی اور اس طرح کے معاملات کی پیچیدگیاں اچھے سے سمجھ سکتی تھی. وہیں جب نور کو پتہ چلا کہ اس کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس کی طبیعت کافی خراب تھی، بلڈ پریشر بار بار لو ہو رہا تھا. نور کی ماں بھی وہیں پر آ گئی. ساس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ اپنی ماں کو مت بتانا، میں سب کچھ سنبھال لوں گی. اور وہ اپنے دل ہی دل میں یہ سوچ کر بے چین ہو رہی تھی کہ کیا کرے. ماں کو بھی کچھ نہ پتا. جیسے ہی اس نے اپنی ماں کو اپنے سامنے دیکھا تو گلے لگ کر روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا. فہمیدہ بیگم ان کے سامنے اپنے ہاتھ دکھا کر کہنے لگی گزشتہ رات کس طرح درندگی کا مظاہرہ روحان نے اس کے ساتھ کیا. اس نے انہیں ساری حقیقت بتائی تھی. دونوں ہی عورتوں کو اس پر شدید غصہ آ چکا تھا. فہمیدہ بیگم نے تو گھر جا کر روحان کو گریبان سے پکڑ لیا. کہنے لگی مجھے تو شرم آتی ہے تجھے اپنا بیٹا کہتے ہوئے. جب تو چھوٹا سا تھا میں نے تجھے 9 ماہ تک اپنی کوکھ میں رکھا. کون کرتا ہے ایسا جیسی حرکت تو نے کی ہے. لیکن وہ فوراً خود کو بری الذمہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ امی جھوٹ بول رہی ہے. وہ آپ کو دیکھ کر وہ خود بیٹھ سے گری تھی. وہ خود ہی نہیں چاہتی کہ ماں بنے، جان بوجھ کر ہی تماشے لگا رہی ہے. پھر فہمیدہ بیگم اس کے سینے پر مکے مار کر کہنے لگی کہ جھوٹ بولتا ہے تو. ارے میرے سامنے 24 گھنٹے رہتی ہے وہ لڑکی. میں اس کی عادت کو اچھے سے جان چکی ہوں. سارا کیا دھرا تیرا ہی ہے. تو ہی ایسا بدبخت نکلا ہے جس نے ایک معصوم بچے کی زندگی برباد کر دی. اب خوش ہو جا. اپنی ماں کو ذلیل کروا کر دوبارہ کبھی باپ نہیں بن سکے گا تو. جس قدر اس کی ماں اس کے سامنے روئی تھی اسے تھوڑی بہت شرمندگی تو ہو ہی چکی تھی. وہیں نور کی ماں اسے اپنے گھر لے گئی. نور کو سنبھلنے میں وقت لگا تھا. 1 ماہ تک وہ اپنے مائکے میں ہی رہی. اس دوران ایک بار بھی اس نے روحان سے کال نہیں کی تھی. نہ ہی فہمیدہ بیگم نے اپنے بیٹے سے بات کرنے کی کوشش کی. وہ کب آتا ہے، وہ کب جاتا ہے، انہیں کچھ علم نہیں تھا. لیکن پھر بھی آخر کو ایک ماں تھی. اپنے بیٹے کے بکھرے بال، بڑی ہوئی شیو اور اسے چپ چپ دیکھ کر انہیں اس پر ترس بھی آنے لگا تھا. وہیں روحان روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھا. کہنے لگا امی میں سدھر چکا ہوں. جانتی ہیں مجھے کس بات نے سدھارا ہے؟ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کتنا غلط کیا. اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو میں نے ختم کیا. آج میرا دوست مجھے خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے. میرے سامنے اس نے اپنے بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے خریدے. اتنی خوشی سے وہ مجھے اپنے تاثرات کے بارے میں بتا رہا تھا اور میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. امی مجھے بہت گلٹی فیل ہوا. بتائیں نا میں کیا کروں. میں نے اتنا غلط کیا نور کے ساتھ. میرا رویہ بہت برا رہا، لیکن میں اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہتا ہوں امی. وہ اپنی ماں کے سینے سے لگے روتے ہوئے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا. فہمیدہ بیگم نے بھی اسے گلے سے لگا لیا. اگلے روز ہی دونوں ماں بیٹا نور کو لینے کے لیے اس کے گھر پہنچ چکے تھے. نور تو گمسم سی ایک طرف بیٹھی تھی. اسے تو روحان سے خوف آنے لگا تھا. فہمیدہ بیگم نے اسے یقین دلایا کہ بیٹا روحان سچ مچ بدل چکا ہے. اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے. تم ہمارے ساتھ واپس چلو. دیکھنا اب یہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا. نور خالی ذہن کے ساتھ اپنی ساس اور شوہر کو دیکھ رہی تھی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی. اس کا تو یہی ماننا تھا کہ وہ کبھی بھی واپس اس کے ساتھ نہیں جائے گی. نور کی ماں بھی اس کے پیچھے آئی. وہی گہری سانس خارج کر کے اپنی ماں سے کچھ کہنے ہی والی تھی جب اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا جو بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہو سوچ سمجھ کر کرنا. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر اگر لڑکی کی طرف سے غلط قدم اٹھانے میں پہل کی جائے تو اس کے والدین اور باقی کے بہن بھائیوں کے لیے کیسے کیسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر مرد طلاق دے دے پھر بھی عورت کے وجود پر کالک تو لگ ہی جاتی ہے، لیکن اگر عورت خود منہ سے خلا کی ڈیمانڈ کرے تو جانتی ہو نا ایسی عورتوں کو یہ معاشرہ سکون سے جینے نہیں دیتا. یہ سن کر نور سر جھکا چکی تھی. چاہتی تو وہ یہی تھی کہ وہ ایسے شخص سے علیحدگی اختیار کر لے
اس شخص نے آخر اس کے بدن میں چھوڑا ہی کیا تھا؟ سارے خسارے تو نور کے حصے میں آئے تھے۔ جس طرح اس نے شوہر کو لے کر اپنے ذہن میں خیالات بنا رکھے تھے، ویسا کچھ بھی روحان میں نہیں تھا۔ اسے تو نور سے محبت ہی نہیں تھی۔ اپنی ماں اور ساس کی بات سن کر آخری بار اس نے اپنے شوہر کو موقع دینے کا سوچا، اور صرف اپنی ساس کی وجہ سے وہ روحان کے ساتھ واپس اس گھر میں آئی تھی۔ اسے لگا تھا روحان ایک بار پھر اس کے ساتھ وہی سب کچھ کرے گا جو اس سے پہلے بھی کرتا تھا۔ وہ کمرے میں چپ چاپ بیٹھی تھی، یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ آج اگر روحان نے اس کے ساتھ اس طرح کا کچھ بھی کیا تو وہ اس کے شوہر ہونے کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرے گی۔ وہ اندر سے بھری پڑی تھی، لیکن روحان کمرے میں آیا، اسے یوں بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اس پر اپنے لب رکھ دیے، پھر کہنے لگا، میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن مجھے پچھتاوا ہے۔ تم کہتی تھی نا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مجھے اب تم سے بے تحاشا محبت محسوس ہو رہی ہے۔ تم جب مجھے چھوڑ کر گئی تھی تو مجھے لگا میری دنیا اجڑ گئی، لیکن اب میں تمہیں وہ ساری خوشیاں دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ نور کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ یہ سب کچھ روحان بول رہا ہے۔ روحان کہنے لگا، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم آج باہر ڈنر کے لیے جائیں گے، لانگ ڈرائیو کریں گے، تمہیں شاپنگ کرواؤں گا۔ نور نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر روحان کے اصرار پر وہ تیار ہو چکی تھی۔ پہلے تو نور کو لگا یہ صرف ایک دن کے لیے اسے بہلانے کے لیے کر رہا ہے، مگر اس کے بعد تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اکثر نور کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا، اسے باہر گھمانے کے لیے لے کر جاتا، اور نور بھی جیسے اس پر اعتبار سا کرنے لگی تھی۔ ایک آخری موقع روحان کو دینے کے لیے وہ اس کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کرنے لگی تھی۔ اس دوران ایک بار بھی روحان نے اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر رات کو کبھی سوئے ہوئے بھی اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا تو وہ فوراً ہوش میں آتے ہی اس سے دور ہو جاتا۔ روحان نے خود کو بدلنے کی بہت کوشش کی تھی، اس نے بدل کر دکھایا بھی تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس کی فطرت ایک بار پھر وہیں پر آ کر اٹکنے لگی۔ بار بار اس کا ضمیر اسے اکسانے لگا کہ وہ ایک بار پھر کچھ ایسا کرے جس سے وہ نور سے تسکین حاصل کر سکے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو سدھارنا اور مزید یہ منافقت کا لبادہ اوڑھنا آسان نہیں تھا۔ وہیں اس کے دل میں اولاد کی خواہش بھی پنپنے لگی تھی، کیونکہ اپنے ہم عمر کزنز اور دوستوں کو جب اپنے باپ بننے کی خوشخبری سناتے دیکھتا تو اندر ہی اندر وہ حسد کرنے لگا تھا۔ اس روز جب وہ گھر آیا تو نور کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، نور، مجھے لگتا ہے تم اب قدرے بہتر ہو چکی ہو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بچے کی ماں بنو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بار میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ یہ سن کر نور کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ نے بہت دیر کر دی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں اب دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، میں اب آپ کے لیے صرف آپ کے استعمال کا سامان بن کر رہ چکی ہوں، مجھ سے ماں بننے کی امید مت رکھیے۔ یہ سن کر روحان کا چہرہ اتر چکا تھا، کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اولاد چاہیے تو بس چاہیے، تم اپنا علاج کرو، کچھ بھی کرو، لیکن مجھے اولاد پیدا کر کے دو، وہ بھی بیٹا۔ نور کو اس وقت اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا، کیسا شخص تھا، کبھی اولاد کی خاطر اسے اذیتوں سے دوچار کر رہا تھا اور کبھی اسے ہر حال میں اولاد مانگ رہا تھا۔ وہ اس سے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، مگر اس ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا کہ یہ دوبارہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ روحان کے ذہن پر یہ باتیں اس قدر زیادہ اثر انداز ہوئی تھی کہ کچھ روز تو وہ خاموش رہا، لیکن دھیرے دھیرے اس کا رویہ نور کے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا۔ بات بات پر اس سے لڑتا جھگڑتا، اسے بانجھ ہونے کے طعنے دیتا، یہاں تک کہ اس پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ فہمیدہ بیگم تو دن بدن گھر کے اس شور شرابے سے ڈپریشن سے بستر پر جا کر لگی تھی، ہر وقت ملازمہ ان کا خیال رکھتی، کبھی کبھار کمرے سے باہر نکلتی، ورنہ کمرے میں ہی رہتی۔ ایک روز روحان نے گھر آ کر یہ خبر سنائی کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، مجھے تم جیسی بنجر زمین کے ساتھ نہیں رہنا۔ نور کا تو غصے سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا، کہنے لگا، زبان بند رکھو اپنی، تمہاری وجہ سے ہی میں اس حالت تک پہنچی ہوں، ورنہ میں بالکل صحت مند تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم جیسا مرد جس کی خاطر میں نے اپنا آپ گنوا دیا، آج مجھے ایسا کہہ رہا ہے۔
روحان نے غصے میں آ کر اسی وقت اسے طلاق دے دی تھی۔ کہنے لگا دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میں دوسری شادی کروں گا جو تم سے بھی زیادہ خوبصورت، ویل ایجوکیٹڈ ہوگی اور مجھے میرا وارث پیدا کر کے دے گی۔ جیسے ہی فہمیدہ بیگم نے گھر میں گھومتے یہ الفاظ سنے، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ نور تو پھر روتی ہوئی واپس اپنے ماں باپ کے پاس جا پہنچی تھی۔ وہیں فہمیدہ بیگم کی موت کی خبر روحان پر بجلی بن کر گری۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد اس نے اپنے دوست کی مدد سے ایک لڑکی کا رشتہ ڈھونڈا جو کہ پڑھی لکھی اور ماڈل تھی۔ بلا شبہ وہ نور سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ 3 ماہ بعد ہی اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی، اسے بیوی بنا کر اس کو گھر میں لے آیا۔ اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہونے لگا جو نور کے ساتھ کیا کرتا، مگر وہ لڑکی بے حد شاطر اور چالاک قسم کی تھی۔ بہانے سے اس نے روحان کا گھر اور جائیداد دھیرے دھیرے اپنے نام کروانا شروع کر دی۔ شادی کے 4 ماہ بعد ہی وہ پریگننٹ ہوئی تو روحان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ کہنے لگا تم مجھے وارث ہی پیدا کر کے دینا۔ مگر ٹھیک 5 ماہ بعد جب وہ اسے چیک اپ کروانے کے لیے لے کر گیا تو ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ یہ جڑواں بچیوں کی ماں بننے والی ہے۔ بیٹیوں کو سن کر تو روحان آگ بگولا ہو چکا تھا۔ گھر لا کر بیلٹ سے الشبا کو مارنے لگا۔ کہنے لگا تجھے میں نے کہا تھا مجھے بیٹا پیدا کر کے دینا، یہ بیٹیاں کہاں سے آ گئیں؟ زبردستی وہ اسے دوا کھلا رہا تھا اور وہ کھانے سے انکار کر رہی تھی، لیکن وہ اسے دوا کھلا کر اس کا حمل ضائع کروا چکا تھا۔ پہلے تو اس تکلیف کی وجہ سے وہ روتی رہی، لیکن دل میں روحان کی محبت حقارت میں بدلی تو وہ بھی اس سے بدلہ لینے کا سوچ چکی تھی۔ اب بھی وہ ہر رات اس پر یوں ہی ٹوٹ پڑتا، اس کا بھی وہی حال کرتا جو نور کا کیا کرتا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اکثر روحان گھر آتا تو آتے ہی سو جایا کرتا اور کہتا میرا آج تمہارے پاس آنے کا من نہیں ہے۔ وہ ہر روز کوشش کرتا کہ اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کرے، لیکن یہ خواہش اس کے اندر سے مٹتی چلی جا رہی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ بالکل کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا، جبکہ الشبا بے حد خوبصورت اور پہلے سے زیادہ پرکشش ہو چکی تھی۔ اپنی حالت دیکھ کر وہ اکثر چیختا چلاتا تھا۔ وہ تو بھرپور ماڈل تھا، صرف چند مہینوں میں اس کی حالت نامردوں جیسی کیوں ہو چکی تھی؟ اس روز وہ ویل چیئر پر بیٹھا سوچ رہا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے ہی آفس سے واپس آتے ہوئے وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر اپنی ٹانگیں توڑوا چکا تھا۔ الشبا نے اس کے قریب فرش پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور کالر کے بٹن بند کرتے ہوئے کہنے لگی بہت شوق تھا نا تمہیں ساری ساری رات یہ سب کچھ کرنے کا؟ بس جو ظلم تم نے مجھ پر کیا اور اپنی سابقہ بیوی پر کیا اسی کی سزا ہے یہ۔ میں نے تمہیں یہ قدم تو نور کو اٹھانا چاہیے تھا، مگر شاید اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں تھا جو تمہیں برداشت کرتی رہی۔ 2 لڑکیوں کی زندگی برباد کر لی اور معصوم جانوں کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کی تمہیں یہی سزا دوں گی میں۔ ساری زندگی تمہارے ساتھ اس گھر میں رہ کر تمہیں نام مرد پکاروں گی، تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں پہناؤں گی کیونکہ تم جیسے حیوان صرف مرد اسی قابل ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر اپنے بازو پر بیگ لٹکائے باہر نکل آئی تھی، جبکہ روحان چلاتا ہوا ویل چیئر سے گر چکا تھا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی، وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر یہی اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے عورت کو صرف اپنی تسکین کا سامان سمجھ لیا تھا۔ جیسے ہی نور کی عدت پوری ہوئی تو اس کے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ نور کا ایک کزن ارباز جو کہ دبئی میں ہی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بزنس مین بن چکا تھا، جب سے جوانی میں قدم رکھا تب سے ہی نور پر فدا ہو چکا تھا، لیکن اچانک نور کی ہونے والی شادی نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ لیکن جب اسے نور کی طلاق کی خبر ملی تھی تو وہ پاکستان آ کر اپنی ماں اور بڑی بہن کو رشتے کے لیے بھیج چکا تھا۔ نور نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب نور کی خالہ بار بار واسطے دینے لگی تو اس نے خود ارباز سے ملنے کا کہا۔ ارباز کے لیے تو آج بھی وہ بالکل ویسی ہی تھی۔ اس نے ارباز کو مل کر ڈھکے چھپے الفاظوں میں ساری سچائی بتا دی، اور یہ بھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن اس کے باوجود ارباز اسے اپنا چکا تھا۔ صرف اور صرف اپنی ماں کی خاطر اس نے یہ شادی کی تھی۔ اسے لگا جیسے باقی مرد بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے روحان تھا، لیکن جس قدر عزت، محبت اور اپنائیت ارباز نے اسے دی تھی، وہ تو جیسے اس کی محبت سے سرشار ہو کر رہ گئی تھی۔ شادی کے 8 ماہ بعد اچانک نور کی طبیعت خراب ہونے لگی اور ارباز فوراً آفس سے گھر آیا۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر کا کہنا تھا وہ ماں بننے والی ہے۔ نور حیران تھی، بابا جی ممکن کیسے تھا؟ اچھا کچھ نہیں، ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کی تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا
کہ بعض دفعہ کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہم ڈاکٹرز بھی غلط پیش گوئی کر دیتے ہیں، لیکن آپ پوری طرح سے صلاحیت سے محروم نہیں ہوئی تھی۔ بس یہی وجہ ہے کہ آج یہ خوشخبری آپ کے سامنے ہے۔ نور نے مسکراتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا۔ ارباز کا ہاتھ پکڑے ہاسپٹل سے باہر نکل آئی۔